وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وولده الشريف السيد حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى أوليائه الهدى أما بعد فقد قال الله عز وجل في شأن حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام. ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام. اس لیے اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی فرماتے ہیں کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور جنوب کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام. ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام. ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام. اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام. ایک آدھ وقت نہیں دائماً ہے فرشتے دائماً مشغول جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک. ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھک جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولیاء کی شان کیا ہے اس متعلق کلام پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صادقین کے سردار، ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ ارے خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا، تو دم بھر کے دے۔ زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، بہشت معرفت ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ اور عرس شریف کی مناسبت سے کہہ دوں کہ نگاہ حضرت سید احمد شاہ بخاری میں وہ تاثیر دیکھی۔ آج 733 سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی فیض کا دریا جاری ہے۔ نگاہ حضرت سید احمد شاہ قادری میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدل کی ہزاروں کی تقریر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی جہاں پر حاضری دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں پر فراڈ ہو، جہاں پر جعل ہو، وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوتے، بلکہ جہاں پر فراڈ دیکھتے ہیں وہاں پر صفاٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر حاضری دی ہے۔ اب دولت آباد والوں کتنے خوش نصیب ہو، اور دولت آباد میں آنے والوں کتنے خوش نصیب ہو، کتنے دولت والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ ان بارگاہوں میں آئے ہیں تو مانگنے کا ذرا ڈھنگ سیکھیے، سبحان اللہ، مانگنے کا طریقہ سیکھیے، لینے کے تقاضوں کو سمجھیے کس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ایسا مت مانگیے کہ جس سے کچھ نہ ملے اور تانا دینے والا تانا دے دے، ارے ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے پاس جانے سے تمہیں کیا ملتا ہے۔ ویسے سننے بڑا ہوشیار ہوتا ہے، ملے یا نہ ملے وہ ہمیشہ جو سب شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ دامن تو ملا ہوا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے۔ بے شک دامن ہے تو ولی تو ہاتھ میں ہے، یہی بہت بڑی دولت ہے، کچھ ملے یا نہ ملے۔ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ایک فقیر صدا دے رہا تھا، اے خواجہ دلا دے، اور وہ بھی 5 روپے کا سوال ہے، اس سے کم نہیں اس سے زیادہ ہے۔ فقیر صدا دے رہا ہے، خواجہ دلا دے 5 روپے۔ تو ایک ایسے بھی صاحب آئے تھے کہ جو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ خواجہ کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر وہاں تنقید کا جیسا نشانہ بنا۔ عقیدت مند نہیں تھے، بدعقیدہ تھے، بدعقیدگی کا جنون سر پہ سوار تھا، بھوت سوار تھا، اسی بھوت کو لیے ہوئے آئے۔ اور اس بھوت کو اتارنا ارے ولیوں کا کام نہیں ہے، ان کے غلام ہی اتار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، یا خواجہ۔ سبحان اللہ۔ اب کئی دیر تک وہ دیکھتے رہے، فقیر وہی صدا لگا رہا ہے، اتفاق سے کوئی دینے والا ہی نہیں۔ اب اس کو آیا غصہ، ارے یہ کیا دیتے ہیں، یہ تو انتقال کر گئے ہیں، یہ تو مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا دیں گے، میں خود ہی دیتا ہوں۔ نکالا جیب سے 5 کی نوٹ دے دیا۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، خواجہ تیری کیا شان ہے کہ دل آیا بھی ہے تو کس سے، اپنوں سے نہیں بلکہ مخالفت کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مگر مانگنے کا جب طریقہ اگر آ جائے تو ان درباروں سے کیا کیا نہیں ملتا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر عالم دین ہے. صرف بادشاہی نہیں ہے، بہت بڑے عالم دین ہے. صرف عالم دین نہیں ہے بلکہ کئی لوگوں کو عالم دین بنا دیا. اس شخصیت کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ غریب النواز سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. دیکھا کہ کچھ فقیر ہیں. ایک تو وہ تھا منکر کہ خواجہ کیا دیں گے، اور ایک تو سلطان ہے، عالمگیر ہے. اب وہ کیا درس دیتے ہیں اور وہ کیا سکھاتے ہیں. دیکھیے حاضری دیے، نابینا لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے. نابینا لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے. جب حاضری دینے جا رہے ہیں پوچھا کہ خواجہ کے دربار میں کیوں؟ بولے خواجہ کے پاس جو مانگو ملتا ہے. بولے کتنے سال سے ہو؟ کئی سالوں سے یہیں پر ہے، بس یہیں پر گزر بسر ہو رہا ہے، خواجہ کے نام پہ جی رہے. تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ واقعی مانگنے میں سچے ہو تو ابھی اندر خواجہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہوں، آنے تک خواجہ سے آنکھیں مانگ لینا. جو بینائی نہیں ہے بینائی واپس آ جانا، ورنہ سب کے سر قلم کر دوں گا. سب کے سر قلم کر دوں گا، کوئی زندہ نہیں بچے گا، سب کے سر قلم کر دوں گا. اب کس کا حکم ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا. مروت نہیں برتتے تھے، مروت نہیں برتتے تھے. تو کہہ دیا کہ آنے تک بینائی واپس آ جانا ورنہ سر قلم کر دوں گا. کئی دنوں سے پکارتے تھے خواجہ، مانگتے تھے تھوڑا. ارے بڑے دربار میں آئے ہیں تو بڑی بات مانگو، بڑی چیز مانگو. ہم بھی آتے ہیں درباروں میں، کیا مانگتے ہیں؟ ارے ہماری وہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت اچھی ہو گئی تو اچھا. یہ فلانا کام اٹکا ہوا ہے، وہ ہو گیا تو اچھا ہے. جس کو دیکھو یہاں پر آ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ ایسی چیز مانگ رہا ہے. میرے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، خواجہ ذرا کاروبار چل جائے. ایسے احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ میرے کاروبار میں خوب آمدنی ہو جائے. ہمارا لڑکا باہر جا رہا ہے، اچھی سی اچھی تنخواہ مل جائے. ارے ان بڑے درباروں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مت مانگو، یہ تو خود اپنے سے کر لو. ان درباروں میں آئے ہیں تو وہ چیز مانگو جو دنیا دار نہیں دے سکتے. یہاں مانگنا ہے تو یہاں پر تقویٰ مانگو، یہاں پر مانگنا ہے تو پرہیزگاری مانگو، یہاں پر مانگنا ہے تو دینداری مانگو، یہاں پر مانگنا ہے تو روحانیت کو مانگو، یہاں پر مانگنا ہے تو جہاد کو مانگو، یہاں پر مانگنا ہے تو آخرت کو مانگو. سبحان اللہ. سبحان نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اب ادھر جتنے فقیر تھے نابینا ان سب کی قطار لگی ہوئی ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ، پورے قطار میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اب سب لرزہ ترساں ہیں، سب پریشان حال ہے. اب فاتحہ دے کر اورنگزیب باہر نکلیں گے. اب بینائی نہیں ملی، ارے بغیر بینائی کے اندھے تو تھے مگر جی تو رہے تھے، جان تو تھی. اب نکلیں گے غریب النواز کی بارگاہ سے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، تو اب تو ہماری اب تک تو بینائی گئی ہوئی تھی، اب تو جان چلے جانے والی ہے. مگر اب غریب النواز کو پکارتے ہیں، تڑپتے ہوئے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غریب النواز رحمت اللہ علیہ، اب تک تو صرف ہماری بینائی کا مسئلہ تھا، اب آپ ہماری جان کا مسئلہ ہے. اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بارگاہ سے باہر نکلیں گے اور ہماری بینائی واپس نہیں لوٹے گی تو یا اے غریب النواز پھر ہم اپنی جان سے اپنی جان گنوا بیٹھیں گے. اب آپ کی بارگاہ میں ہی التجا کرتے ہیں کہ جب تک کہ اورنگزیب باہر نکل نہ جائے اس سے پہلے غریب النواز ہماری بینائی کو لوٹا دو، ہماری آنکھوں کو اچھی کر دو. اب تڑپ تڑپ کر پکارتے
پکارتے ہیں، اتنے سالوں سے تھے مگر اتنا تڑپ کر نہیں پکارا، اب خوب تڑپ کر گر گڑا کر پکارتے ہیں، اور واقعی پکارنے کے انداز میں پکارتے ہیں، واقعی مانگنے کے انداز میں مانگتے ہیں۔ ادھر غریب نواز کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، پوری بینائی واپس آ جاتی ہے، اور اس اورنگزیب رحمت اللہ علیہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے اللہ والوں کے دربار میں آئے ہیں تو مانگو تو اس طریقے سے مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آ رہے ہیں حاضری دے رہے ہیں، آ رہے ہیں حاضری دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسا نہیں، مانگو اس طریقے سے مانگو۔ ارے ان درباروں میں کیا نہیں ملتا، کیا چیز نہیں ملتی، اور دنیا بھی اگر مانگ رہے ہیں تو یاد رکھو دنیا مانگنا برا نہیں ہے ان کے پاس، مگر دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اچھی دنیا مانگو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی مانگو۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ حضرت سے یہ شاہ احمد قادری رحمت اللہ علیہ میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہ آج سجادہ صاحب قبلہ موجود ہیں، کیا نہیں ملا ان کے دل سے پوچھیے، کیا نہیں مل رہا ہے، اور کنوینر جلسہ ہے رئیس احمد قادری صاحب، یہ اتنا ادھر جستجو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کیا نہیں ملتا یہاں سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم جو آئے ہیں یوں تو آئے ہیں جلسے میں، یہ بہانہ ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ ہمیں کچھ عطا کرنا ہے، اس لیے یہ سبب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ہمارے وسیم الہانی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسی بارگاہ میں جو حاضری کا ذریعہ بنے ہیں۔ حضرت سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ جو 733 سال قدیم بزرگ ہیں، الحمدللہ، اس بات سے ہم واقف نہیں تھے، ابھی ہم کو رئیس احمد صاحب نے بتلایا ہے، ہم ان کا مشکور ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام کہ یہ بارگاہیں کیا ہیں؟ یہ روحانیت کے مرکز ہیں۔ اگر یہ بارگاہیں جہاں پر بھی ہے، دولت آباد نام رہے یا نہ رہے، مگر یاد رکھیے دولت ہی دولت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر تو نام بھی دولت آبادی ہے۔ اب جتنے غریب آئے ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو دولت نہیں ہے، نام دولت آباد ہے، ہمارے پاس دولت تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیاوی دولت کا نام دولت نہیں ہے، یہ تو انسان جب اس کی روح نکل جائے گی تو سب کچھ چھوڑ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جائے گا، اور آدمی چلے جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں، ایک ایمان ہے، دوسرا تقوی ہے، اور تیسرے صادقین کی صحبت ہے۔ ایمان حاصل ہو گیا، ایمان کے بعد تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی یعنی اللہ رسول سے ڈرنا۔ جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ روزہ دار بن جاتا ہے، جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ حلال کمائی حاصل کرتا ہے، جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہماری شریعت سے دوری کتنی ہوگی، ہم اللہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم برباد اپنی۔ قوم برباد کیسے ہوئی؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور جو طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے وہ ہر حال میں آرام میں رہتا ہے۔ سید النساء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اس لیے میں عرض گزار ہوں کہ سید النساء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دن تمام خوب محنت کرتی، چکی پیستی، محنت کرتی، رات میں تھکان ہو جاتی،
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی کے کہنے پر عرض گزار ہوتی ہے کہ کوئی کنیز اگر مل جائے تو کام میں سہولت ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ تم سے بھی زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی سنو، یہ دنیا کی جو سختی ہے، یہ دقت ہے، یہ چند روزہ ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ سنو، واقعی تم تھکن محسوس کرتی ہو، تم تھک جاتی ہو کام کاج کر کے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر لو، انشاءاللہ تمہاری تھکان دور ہو جائے گی. چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنا معمول بنا لیتی ہیں اور آپ کی پوری تھکان دور ہو جاتی ہے. آج ہے ہمارے گھروں میں یہ ماحول، ہے ہماری مائیں بہنیں اس کے عادی. آج گھر میں ماحول کیا ہو گیا ہے، ہم پکوان بھی کر رہے ہیں تو ٹی وی پہ نظر ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ٹی وی پہ نظر ہے، سیریل پہ نظر ہے. اور پہلے کی مسلمان عورتیں، اسلامی عورتیں، وہ کیسی گزری؟ ایک صاحب کے جہاد میں گئے اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا تو لوگ سمجھنے لگے کہ وہ راہ فرار اختیار کر گئے، جہاد سے بھاگ گئے. ان کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں کہا گیا کہ تمہارے بیٹے جو اس جہاد سے واپس آ گئے ہیں. تو والدہ ماجدہ کہتی ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو میرا بیٹا شہید ہوگا یا پھر غازیوں میں رہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میدان سے راہ فرار اختیار کریں. سب تلاش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہیدوں میں موجود، شہیدوں میں موجود ہے. ماں کو اتنا یقین ہے اپنے بیٹے پر، اتنا ناز ہے کہ وہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا. اتنا یقین کیسے؟ سب کو تعجب ہوتا ہے. سب پوچھتے ہیں کہ مائی تجھ یہ تو بتا کہ تیرے بیٹے پر اتنا یقین تجھے کیسے ہے؟ تو بولے میں اپنے بیٹے کی تربیت ہی ایسی کی ہے، جب بچپن سے میں نے ایسی تربیت کی کہ جب بھی دودھ پلاتی تو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی. تو جس کے تربیت میں میں نے اتنا اہتمام کیا ہے تو وہ لڑکا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار. میری ماں بہنوں اپنی بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرو. بچے کا پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ ماں کی گود ہے. تو یاد رکھیے آپ گھر میں پکوان بھی کر رہے ہیں تو ٹی وی پر نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایسا کھانا پکوایا جاتا ہے تو وہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد نور بن جاتا ہے. آج طرح طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہے بچے. کیوں؟ ڈاکٹروں کے پاس پریشان پھر رہے ہوں. ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی. تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکوان کر لو. اللہ تعالیٰ وہ غذا کو بیماری کا ذریعہ نہیں بنائے گا بلکہ نور کا ذریعہ بنائے گا. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ پردادی، اسی سے ہوئی قوم برباد. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. محترم سامعین اکرام، یہ دولت آباد میں حضرت سید احمد قادری بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بخاری یعنی بخارا سے، سمرقند بخارا افغانستان سے، وہاں سے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اسلام کی اشاعت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے آئے ہیں. اور فیض کا دریا ہے اور ہم ان سے فیض نہ اٹھائیں. اور جو آ رہے ہیں یقیناً یہ جتنے موجود ہیں اتنی رات گزرنے کے بعد محروم نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی دولت لیے ہوئے ہیں اور بہت بڑی دولت لے کر جائیں گے کہ ایک ولی کا ذکر سن رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان حاصل ہو گیا، تقوی حاصل ہو گیا، پرہیزگاری حاصل ہو گئی، متقی بن گئے. جب ایمان حاصل ہو گیا، ایمان والے بن گئے اور متقی بھی بن گئے. نمازی ہے، روزگار ہے، پرہیزگار ہے، حلال حرام حلال کما رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، کسی کے حق تلفی نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہے. جب سب کچھ حاصل ہو گیا، ایمان کے بعد تقوی حاصل ہو گیا، تو اب کسی اور چیز کی کچھ ضرورت ہے؟
اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے اے او ملا سن لے، جو اولیاء کرام کے در سے تو لوگوں کو دور کرتا ہے، سن لے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل ہو گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی حاصل ہونے کے بعد بھی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے آستانوں پر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ کیا بات ہے، ایمان بھی حاصل ہے تقوی بھی حاصل ہے، تو پھر یہ اللہ والوں کے دامن کو سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے؟ ہم خود پاورفل ہو گئے، ہم خود پاورفل ہو گئے، ہم میں خود پاور آ گیا ہے، تو پھر کسی اور پاور کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟ تو ایک مثال موجود ہے، ایمان بھی حاصل تھا، ایمان بھی حاصل تھا، تقوی بھی حاصل تھا، ہم نے تو جنت دیکھی نہیں، وہ تو جنت میں رہتا تھا، وہ تو جنت میں رہتا تھا، اور کون تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے جھولا جھولاتے تھے۔ ایمان بھی حاصل تقوی بھی حاصل ہے، مگر ایمان اور تقوی حاصل ہونے کے بعد ایمان اور تقوی کو بچا نہیں سکا، تو ایمان اور تقوی کو بچانے کے لیے یہ ان اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ ایمان اور تقوی حاصل ہو گیا تو اب اس کو بچانا ضروری ہے، تو یہ بچانا ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے آستانوں کو تھام لو، تو ایمان بھی بچ جائے گا تقوی بھی بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا، اور یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت آباد رہنے والوں، یہ ایمان کی دولت یہاں پر ان سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت سید احمد حرب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک صاحب کے پاس چوری ہو گئی۔ اب چوری ہو گئی، کچھ مال گیا تو آدمی کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسا کہ ایک صاحب کا فون چلے گیا، بار بار بے چین ہو رہے ہیں، اب ہونا بھی چاہیے۔ اب تو یہ تعجب ہوگا یہاں پر آنے کے بعد ایسا کیسا؟ تو یاد رکھیے کہ دنیا ہے، دنیا اگر چلے جائے پرواہ نہیں، مگر یہاں آنے کے بعد دین نہیں جانا چاہیے۔ آج ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتے، شریعت کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آنا ہے تو شریعت کو تھام کر آنا چاہیے، شریعت کی مخالفت کر کے نہیں۔ یہ باجے گاجے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم یہاں پر آئیں گے تو کیا یہ اللہ والے ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان کو راضی کرانا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ کر آئیے، آپ جلوس کی شکل میں آئیے، کلمے کا ورد کرتے ہوئے آئیے، نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے آئیے، اور بلکہ میں حنفی طریقہ بتلا دوں۔ حنفی طریقہ کیا ہے؟ حنفیوں کے پاس دف بھی جائز نہیں ہے، ایک طرفہ دو طرفہ کون سا بھی جائز نہیں ہے، ابھی جیسا بچوں نے پڑھا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ باضابطہ محدثین اکرام نے ایک باب باندھ دیا ہے، الدف لا يجوز عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دف جائز نہیں۔ اب رہا مزارات پر عورتوں کی حاضری، اس میں جو دو قول ہے، کچھ علماء اس کے قائل ہیں، کچھ علماء قائل نہیں ہیں۔ تو جو علماء قائل نہیں ہیں وہ اس کی اگر پابندی کرائیں تو ٹھیک ہے، مگر جو علماء قائل ہیں ان کے پاس وہ دلیل ہے جو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حاضری دی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جب آپ پردہ فرمائے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ اب دیکھیے سرکار کا انتقال ہو گیا تو یہ تو ہمارے پاس جائے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حیات النبی، نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، حیات النبی کے ہم قائل ہیں۔ ہم اس پر گفتگو نہیں کرتا، پھر بات اور طویل ہو جائے گی۔ نبی زندہ ہے، نبی زندہ تو دور کی بات ہے، جو ان کے غلام ہیں وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ کیسے؟ اب ان اولیاء کرام کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں، مگر دلیل وہاں سے لیجئے، وہاں سے پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہو گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب پہلے زیارت کو آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو تو بغیر پردے کے آیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد بھی بغیر پردے کے آیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ آپ کے والد ماجد ہیں صدیق اکبر رضی اللہ۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ اوڑھ کر آنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تمہارا یہ عمل نہیں رہا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تمہارا یہ عمل نہیں رہا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو اس عمل کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کرتی ہے کہ وہ تو میرے شوہر ہیں اور حضرت ابوبکر میرے والد ہیں، اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہو گئے ہیں، یہ غیر ہیں، ان سے حیا کرتی ہوں، اس لیے پردے کے ساتھ آتی ہوں۔ حیات النبی تو دور کی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے قائل ہے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے قائل ہیں۔ تو اب اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائی ہے تو عورتوں کو بھی قبرستان میں اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جانے کی اجازت ہے، مگر شریعت کو محفوظ رکھتے ہوئے، بے پردگی کے ساتھ نہیں بلکہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ اور اولیاء اکرام کی بارگاہ میں بیٹھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہاں پر ہنسی مذاق گپ شپ کے انداز میں نہیں رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ایسے جا رہے ہیں کہ بس ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں۔ اللہ والوں کے دربار میں گئے ہیں تو یہ خیال رکھنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مسخرہ پنا کرتے ہوئے بات چیت جس طریقے سے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھے اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے درگاہ شریف میں بیٹھنا چاہیے، اور جتنی دیر بیٹھے ان کی طرف پوری توجہ رہنا چاہیے، اور ایسی توجہ رہنا چاہیے کہ ان سے فیضان آ رہا ہے اور ہم فیضان حاصل کر رہے ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ بیٹھیے، پھر دیکھیے کہ کیا کیا دولت حاصل ہوئی ہے۔ تو حضرت سید احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک پڑوسی کے گھر میں چوری ہو گئی، بات یہاں سے نکلی تھی۔ کون چوری ہو گیا تو اتنا غمزدہ ہو گئے، اور شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی غم نہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اور کچھ چوری ہو گئی کچھ مال کی، تو حضرت سید احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے پڑوس میں پڑوسی کا مال چوری ہو گیا۔ چلو اظہار ہمدردی کے لیے افسوس کرنے کے لیے پہنچے، اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے معتقدین کے ساتھ گئے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کا مال چوری ہو گیا۔ تو جن کا مال چوری ہو گیا وہ بڑے خوش و خرم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا مال چوری ہو گیا ہے تو اس پر مجھ پر 3 شکر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب آپ حیرت کرے ہوئے کہ مال چوری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے 3 شکر ادا کرنا ضروری ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے، کسی نے چرا لیا ہے اور وہ گناہگار ہوا ہے، میں نے کسی کا مال نہیں چرایا، اس لیے مجھے شکر ادا کرنا ہے کہ میں گناہگار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اور کا مال، کسی اور نے مال چرایا ہے، یہ بری قبیح عادت مجھ سے سرزد نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت دوسرا شکر اس لیے کہ میرا پورا مال نہیں گیا بلکہ بہت سارا مال باقی ہے، اگر پورا بھی جاتا تو کیا کر سکتا تھا، جو مال باقی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ گیا ہے یہ دنیا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ ساز و سامان، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا گئی ہے، دین تو نہیں گیا میرا دین تو نہیں گیا، میرا ایمان تو نہیں گیا، میری عقیدت تو نہیں گئی، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کچھ ملے یا نہ ملے، ان بارگاہوں میں آنے کے بعد جو ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جو روحانیت کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جو ہمارے عقیدت کی جو حفاظت ہوتی ہے، ہمارے جو عقائد کی حفاظت ہوتی ہے، یہی بہت بڑی دولت ہے۔
دولت آباد میں رہنے والوں یا دولت آباد آنے والوں، چاہے تمہارے پاس دنیا ملے یا نہ ملے، یہ جو ایمان کی دولت ہے، حضرت سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اسے جو تقویت مل رہی ہے، یہی بہت بڑی دولت ہے۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔